شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حمیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقررہ میعاد ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے منہ پھیرنے والے ہیں۔ کہہ دے، کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ لاؤ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات اگر تم سچے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم 26ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور اس پارے کے آغاز میں ہی سورۃ الاحقاف ہے، اور جیسے کہ ابھی ہم نے آیت کا ترجمہ بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ آغاز میں ہی فرماتے ہیں کہ مشرک کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں ان کو کہیں کہ اگر وہ سچے ہیں تو کوئی سابقہ کتاب یا علم کا کوئی ٹکڑا اپنے موقف کی دلیل کے طور پر لے کر آئیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کے پکارنے سے غافل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے بہتان کے متعلق بتایا کہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بہتان باندھتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ نے قرآن مجید کو گھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں کہ اگر میں نے اس کو اپنے آپ سے گھڑا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بغیر میں کسی بھی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ کب ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پر جھوٹ باندھنے والے کی گرفت نہ فرمائے؟ اور ارشاد ہوا کہ آپ کہہ دیجئے تم ذرا دیکھو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو تم اس کا انکار کر کے در حقیقت تکبر کے مرتکب ہو رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ غم، اور یہ لوگ جنتی ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور ان کو ان کے کیے کی جزا ملے گی۔ اس کے بعد والدین سے حسن سلوک کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھے برتاؤ کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنم دیا، اور اس کے عمل اور اس کے دودھ پینے کی مدت 30 ماہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کی انتہا کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور تو میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ میں تیری بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، کوشش کریں کہ سب بہنیں یہ دعا ضرور یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔
یہ ایک بہترین اور جامع دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بھی ادا کیا گیا ہے اور اپنے والدین کے لیے توفیق بھی مانگی گئی ہے اور نیک اعمال کی بھی دعا کی گئی ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کی بھی دعا ہے اور اللہ سے توبہ بھی کی گئی ہے اور اپنے مسلم ہونے کا اقرار بھی کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور یہ لوگ جنتی ہیں، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے دنیا میں کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد قوم عاد کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، میں بے شک تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جناب ہود علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں قوم عاد نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دو؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو تمہیں وہ پیغام دیتا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جاہل قرار دیا، اور وہ اس لیے دیا کہ جب ایک قوم کے پاس ان کا علم، ان کی کتاب آ جائے اور وہ اس پر عمل نہ کریں تو پھر چاہے اس قوم کے لوگ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں وہ جاہل ہی تصور کیے جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عذاب کی تمنا کر کے ایک طرح سے انہیں جھٹلا رہی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو بادلوں کی شکل میں ان کی طرف روانہ کیا۔ پس جب انہوں نے اس بادل کو دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تمہیں جلدی تھی۔ یہ ایک ہوا تھی جس میں ایک المناک عذاب تھا۔ وہ ہوا اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اس طرح صفائے ہستی سے مٹایا کہ ان کے گھروں کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکان تو موجود تھے لیکن مکین نظر نہیں آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جنات کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا بھی ذکر کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو قرآن سنوانے کے لیے آپ کی طرف پھیر دیا۔ پس جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، توجہ کے ساتھ سنو۔ جب تلاوت مکمل ہو گئی تو وہ اپنی قوم کے پاس اس ارادے سے پلٹے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا سکیں، یعنی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ انہوں نے کہا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے نجات دے دے گا، اور جو کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والے کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین پر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، اور ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ویسے صبر فرمائیں جس طرح آپ سے قبل اولو العزم انبیاء یعنی نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے رہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دین پر صبر کیا تو آپ کا صبر تمام انبیاء سابقین کے صبر پر سبقت لے گیا۔ سورہ احقاف کے بعد سورۃ محمد ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ان کے اعمال گمراہ کن ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لائے جس کو اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، تو اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کا کام کرو گے
تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا بے شک۔ اور سورہ محمد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کو جانوروں کی طرح کہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے منکروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اہل کفر کا رہن سہن اور کھانا جانوروں کے کھانے کی مانند ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح جانور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اسی طرح کافر بھی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ اللہم اجیرنا من النار، آمین۔ اور اس کے بعد جنت کے حسین مناظر کا ذکر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے حسین و جمیل مناظر کو اس طرح بیان کیا کہ اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں کبھی خراب نہ ہونے والی پانی کی نہریں ہیں اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کے ذائقے میں کبھی تغیر نہیں آئے گا، اور خوش ذائقہ شراب کی نہریں ہیں اور خالص شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور ان کا رب ان کو بخش دے گا۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انا اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنی مخلوق کو پیغام فکر دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہ جنتی ان کی مانند ہے جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے اور ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید پر تدبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قرآن مجید پر کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان کے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ محمد کے بعد سورہ فتح ہے، اور یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا کی ہر نعمت سے زیادہ محبوب تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سفر میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے دوبارہ دوسری بار پوچھا، پھر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری بار پوچھا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا، تجھے تیری ماں گم پائے تو نے 3 بار بڑی عاجزی سے سوال کیا، لیکن تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنا اونٹ تیز کر دیا اور لوگوں سے آگے نکل گیا، لیکن اس بات سے ڈرتا رہا کہ میری اس حرکت پر قرآن مجید نازل نہ ہو جائے۔ اتنے میں ایک پکارنے والے نے زور سے میرا نام پکارا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرے بارے میں قرآن مجید نازل ہونے کا خدشہ صحیح ثابت ہو گیا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات مجھ پر ایک سورت نازل کی گئی ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سورہ فتح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دی۔ اس فتح مبین کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 رفقا کے ہمراہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب منزل قریب آئی تو کافروں نے نبی کریم کو مکے داخل ہونے سے روک دیا۔ آپ نے مذاکرات کے لیے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ جب آپ کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک قصہ سے عثمان کے لیے بیعت کا تقاضا کیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے فوراً سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا
اللہ تعالیٰ فداکار مومنوں سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بیعت کا ذکر فرما دیا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں۔ اس خبر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے دل سے شہادت عثمان کی خبر سے پہنچنے والے صدمے کے اثرات زائل ہو گئے۔ کافروں نے اس موقع پر مسلمانوں کو 1 برس کے لیے عمرے سے روک دیا اور اگلے برس آنے کا کہا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی کا ایک معاہدہ تحریر ہوا جس کی بعض شرائط ظاہری طور پر مسلمانوں کے مفاد میں نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں دعوت دین کو پہنچنے والے فائدے کے تناظر میں ان شرائط کو قبول فرما لیا۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کو عمرہ نہ کرنے کا ملال تھا اور بعض کو صلح حدیبیہ میں درج شدہ شرائط کا دکھ تھا، تاہم اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے تمام صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہمراہی میں واپس تشریف لا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین کی بشارت دی، اور ان آیات کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم زدہ صحابہ کے دل بھی خوشی سے معمور ہو گئے۔ جنگ بندی کی وجہ سے تبلیغ کے مواقع بھی پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کو منظم ہونے کا موقع بھی ملا، اور صرف 2 برس کے قلیل عرصے میں مسلمانوں کو فتح مکہ جیسی عظیم کامیابی حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دین حق کو باقی ادیان پر غالب کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ کے صحابہ کافروں پر شدید اور ایک دوسرے پر رحمت فرمانے والے ہیں۔ سورہ فتح کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو اور ان کے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم میں سے بعض کے سامنے اپنی آواز بلند کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ سے سرگوشی کے انداز میں بات کروں گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کی آواز اونچی تھی، کہا کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تھی، میرے اعمال برباد ہو گئے اور میں اہل نار میں سے ہوں، اور غمزدہ حالت میں اپنے گھر بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور وہ یمامہ کی جنگ میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے بغیر سبب کے ہلاک ہو جاؤ اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد بعض آداب کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر آپ کو بلند آواز سے پکارتے تھے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو بے عقل قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی آپ کی مسجد میں آواز کو بلند کرنے کو برا جانتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 لوگوں کو اونچی آواز سے بات کرتے سنا تو حضرت عمر نے ان کو متوجہ کر کے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہاری پٹائی کر دیتا، کیونکہ تم مسجد نبوی میں اونچی بلند آوازیں کر رہے ہو۔
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر مومنوں کے دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ اگر ایک گروہ سرکشی پر تلا رہے تو ایسی صورت میں باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے یہاں تک کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی صلح صفائی کروا دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تجسس کی بھی شدت سے مذمت کی ہے اور بدگمانی کو گناہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی غیبت کو بدترین گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ جس طرح کوئی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا، اسی طرح غیبت سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا کہ قبائل اور گروہ تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ قبیلے، یہ ذات، یہ برادریاں صرف اور صرف انسان کی پہچان کے لیے ہیں، جبکہ فضیلت کا سبب تقویٰ ہے۔ جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ عزت دار ہے۔ سورہ حجرات کے بعد سورۃ قاف ہے، اور سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق ارض و سماوات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا تھا، اور 6 دن میں بنانے کے بعد اس کو تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ جہنم میں جب جہنمی ڈال دیے جائیں گے تو جہنم کہے گی کہ میرے اندر اور لوگوں کو ڈالا جائے، حل میں مزید۔ جہنم سے بچ نکل کر جنت میں داخل ہو جانے والے خوش نصیب وہی ہوں گے جنہوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کیا ہوگا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے ان کو نصیحت کریں کہ جن کے دلوں میں خوف ہے۔ اور آخر میں اس پارے کے سورہ زاریات ہے۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی قسمیں اٹھانے کے بعد کہا کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ایک اہم وصف بتایا کہ وہ راتوں کو جاگنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ زاریات میں ایک اور اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ انسانوں کے رزق کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کے تمام مضامین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمونا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر.